السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی الحدیث الصحیح لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به رواہ البخاری ومسلم هذا الحدیث سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قابل احترام حاضرین جمعۃ المبارک، معزز خواتین اسلام، خطبہ جمعہ کا عنوان آج کے نہایت خوبصورت بھی ہے اور تھوڑا معنی خیز بھی ہے، اپنے ذہن کی اسکرین پر سجا کے رکھیں۔ کیا اللہ تعالی کے سوا بھی کوئی مشکل کشا حاجت روا ہو سکتا ہے؟ یہ سوالیہ انداز میں اس عنوان کو رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم جس سے فریاد کیا جائے ہو سکتا ہے کیا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں بلا کسی تمہید کے اللہ تعالیٰ کے لیے ساری حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام اس شان والے
رب العالمین کی جانب سے اس کے تمام کے تمام مجتبی مصطفیٰ برگزیدہ شخصیات حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات پر اسی کی شان کے مطابق صلاۃ و سلام نازل ہو رہا ہے اور ابد الآباد تک ہوتا رہے۔ بطور خاص امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک اور تمام اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر بے شمار مرتبہ صلاۃ و سلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوتا رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پیارے مسلیان کرام، اس عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلی بات، ہر ایمان والے مرد و خواتین کو اچھی طرح یہ بات ذہن نشی کر لینی چاہیے، اپنے دلوں کی گہرائیوں میں بسا لینی چاہیے، اور اگر کہیں کچھ کمی ہے، کچھ کسک ہے تو توبہ کرنی چاہیے، چونکہ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے، بند نہیں ہوا ہے، اور توبہ استغفار کا دروازہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ دروازہ ہے جو نہایت خوبصورت ہے، اور تمام بندے اور بندیوں کے لیے مالک کائنات نے اسے کھول کر رکھا ہے۔ تم جس وقت بھی آنا چاہو پوری سچائی کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، اپنے رب کی محبت میں ڈوب کر، غرق ہو کر، اپنے رب کی غضب سے ڈرتے ہوئے، اس کی رحمت کی لالچ میں اور اس کے غضب کے خوف سے، خشیت سے ڈرتے ہوئے توبہ کرو، توبہ قبول کیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، آج پورا عالم اسلام، میں بسوا کلیان کی اور آپ کے مسجد حشمت کی بات نہیں کر رہا، بین الاقوامی سطح پر ایک سرسری نگاہ ڈالتا ہے جب ایک مفکر، ایک مومن کامل قرآن و سنت کی روشنی میں انٹرنیشنل لیول کی بات کر رہا ہوں، پورے عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں، ایک سرسری سطحی نگاہ اگر ڈالی جائے تو 15ویں صدی ہجری اور 21ویں صدی عیسوی کے آج کے حالات حاضرہ میں ہم مسلمانان عالم کی بات کر رہے ہیں، سارے جہان کے مسلمانوں کی۔ تو عقیدے کے معاملے میں عقیدہ توحید، عقیدہ اسلام، عقیدہ ایمان، عقیدہ کس کا نام ہے؟ وہ دل کے اس یقین کامل کا، اس خوبصورت جذبے کا، اس خوبصورت کیفیت کا جو مومن کامل کے دل میں رچا بسا ہوا ہے، اور ایسا بسا ہوا ہے کہ وہ کیفیت پہاڑ کے چٹان سے بھی زیادہ مضبوط اور مستحکم اور اسٹرانگ ہے۔ اس کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی ہے، اس میں کوئی چیز زلزلہ نہیں لا سکتی ہے، بھوکمپ نہیں آ سکتا ہے۔ ایمان تو اسی کا نام ہے نا۔ ایمان کا دوسرا نام آپ یقین مان کے چلے، یقین ہے، یقین کامل کا جذبہ۔ اب آئیے، وہ عقیدہ جس پر پورے اسلام کے خوبصورت محل کو سجایا گیا ہے، وہ ہے توحید خالص۔ خالص توحید، صرف توحید نہیں، خالص توحید۔ توحید کا مطلب ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں عام طور پر؟ کلمہ طیبہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بس ہو گیا، توحید کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ کیا کہہ دیا؟ یہ عربی زبان میں تھا، اپنی مادری زبان میں اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں۔ ہم نے سوچا کیا کیا، وہ توحید کا حق ادا ہو گیا،
تو یاد رکھا جائے توحید 3 کوالٹی کی ہے۔ وقت ابھی بہت قلیل ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ توحید کا ڈیفینیشن ہم مسلمانوں نے نہ سمجھنے کی کوشش کیا، اور علمی اعتبار سے نہ سمجھنے کی کوشش کیا، نہ سمجھانے والوں نے سمجھانے کی کوشش کیا۔ دونوں کا قصور ہے، معلم کا بھی قصور ہے، متعلم کا بھی قصور ہے، داعی کا بھی قصور ہے کہ وہ ریفائن نہیں کرتا کہ توحید فی الذات ہے، توحید فی الصفات ہے۔ ابھی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، ایک جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی توحید الگ ہے، صفات پاک کی توحید الگ ہے، اسماء حسنہ کی توحید الگ ہے۔ ایک بندہ ہے، ایک بندی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو وحدہ لا شریک مانتی ہے۔ غور سے سماعت فرمائے گے ایمان کے کان سے، ذات پاک کو ایک مانتا ہے، لیکن اس کی جو صفات کا مطلب خوبیاں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ کیا ایک صفت لو، اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان ساتوں زمین کے ایک ایک ذرے کی تدبیر فرمانے والا ہے، تنہا بلا شرکت غیر، تنہا، نہ اس کو کوئی مشیر چاہیے، نہ کوئی پرائیویٹ سیکریٹری چاہیے، نہ اس کو کسی کے مشورہ کی ضرورت ہے۔ اس کی شان کیا ہے کہ وہ بذات خود بنفس نفیس ساتوں آسمان کے ذرے ذرے کی، ساتوں زمین کے ذرے ذرے کی ایک ایک مخلوق پر اس کی نگاہ پاک ہے، اور وہ خوبصورت تدبیر فرمانے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، سب کو دینے والا ہے۔ ایک صفت لے رہا ہوں، ایک صفت دینے والا ہے۔ اب ایک توحید پرست جو دعویٰ کرتا ہے، توحید پرست کا مرد و خواتین میں کوئی بھی ہو، پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، شہر کا ہو، کوئی بھی ہو، وہ یورپ کا ہو، ایشیا کا ہو، جہاں کا بھی ہو، توحید کا دعویٰ کرنے والا ہے، تو ذات الہی کو ایک مانتا، لیکن صفات میں ایک صفت کو لو، دینے والا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے سوا ایک ذرہ راگی کے دانے کے برابر سے بھی کم کوئی خیر کسی کو اللہ تعالی کے سوا بھی کوئی دینے والا ہے، اگر اس کا یہ عقیدہ ہے، وہ ذات الہی کو ایک مانتا ہے، لیکن اگر رب کی صفت مبارکہ میں کسی کو پارٹنر بنا دیا، کیا اس کا یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا بھی اتنا کوئی خیر بھلائی پہنچانے والا ہے، ہماری دعا سننے والا ہے، ہماری فریاد سننے والا ہے، ہم کو عطا فرمائے گا، رب کے سوا بھی کوئی ہے دینے والا، تو ذات الہی کو ایک مان کے بھی وہ مشرک ہے اسلام کے نگاہ میں، شرک کیا اس نے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو ایک ماننا اور صفات میں شرک کرنا، مثلا جو مثال میں نے ابھی دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی دینے والا ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی حاجت روا کا مطلب، اب آپ کہو کہ ہم لوگ بسوا کلیان کے رہنے والے ہیں، بھائی اتنی گاڑی اردو بولو گے تو کہاں سمجھ میں آئے گا۔ حاجت عربی زبان کا ایک ورڈ ہے پیارے بھائیو، حاجت کے معنی ضرورت، روا جو لفظ ہے وہ فارسی زبان کا ہے، روا کے معنی پورا کرنا، حاجت روا یہ دو لفظ سے بنا، حاجت کے معنی ضرورت، روا کے معنی پورا کرنے والا، حاجت روا کا معنی دونوں کا ملا کے ہوا کسی کی ضرورت کو پوری فرمانے والا۔ اب آئیے، کئی الفاظ ہمارے جاہلانہ کلچر میں، ہمارے معاشرے میں شیطان نما انسانوں نے، تعلیم یافتہ جاہلوں نے، تعلیم یافتہ جاہل بڑا خطرناک ہوتا ہے، یاد رکھے گا۔ ایک ہوتا ہے بیچارہ جاہل، ماں کے شم سے پیدا ہوا، وہ ایک اچھر نہیں دیکھا، کوئی لائن نہیں دیکھا، وہ بڑا اچھا ہوتا ہے، کیوں؟ وہ تھوڑا ڈرتا بھی ہے، اور لالچ بھی ہوتی ہے اس کو، اچھا کچھ بتا دو تو فوراً مان لیتا ہے۔ یہ پڑھا لکھا جو جاہل ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک ہے، یہ مکمل شیطان کا چیلا ہوتا ہے، یہ کٹ دلیلی کرے گا آپ سے، مجادلہ کرے گا، کج بحثی کرے گا، فضول کا بکواس، ادھر ادھر کی
कीचड़ ला कर के आपके जहन में डालने की कोशिश करेगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने हम आपको कुरान मजीद की आखिरी सूरह की आखिरी आयत में बता दिया कि जिन्नातों में से सिर्फ शैतान नहीं है, तुम्हारे इंसानों में भी बड़ा बड़ा शैतान है। मिनल जिन्नति वन्नास। देखो, जिन्नातों में से जो शैतान है उससे तो बच भी सकते हो, इनसे बचना जरा मुश्किल है। क्यों? जिन्नात वाला शैतान अगर तुम्हारे करीब आएगा और एक बार पढ़ोगे मोहब्बत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, वो फौरन 9-2-11 हो जाएगा, भाग जाएगा। लेकिन ये इंसानों में से जो शैतान है, इसके सामने, इसके करीब में तुम जितना लाहौल पढ़ना पढ़ डालो, लेकिन ये भागने वाला नहीं है। तो बोलो कौन खतरनाक हुआ ज्यादा? लाहौल से भागने वाला ये तो बड़ा हल्का शैतान हुआ ना। लेकिन इंसानों में से जो शैतान है उसने पूरे मुआशरे को तबाह कर रखा। आइए चंद अल्फाज हैं, गिनवाता हूं, आपको याद दिलाता हूं। मुश्किल कुशा, हाजत रवा, गौसे पाक, गौसे आजम, ये चंद अल्फाज हैं जो शैतान मरदूद ने अपने मानने वालों के जहन में डाल दिया। अब जरा इसकी थोड़ी सी जरा सी तशरीह मैं करता हूं। गौस जो लफ्ज है वो अरबी जुबान का है, बड़ा खूबसूरत लफ्ज है गौस। गौस कहते किसको हैं? उस जाते पाक को जिससे सारे जहान वाले उनकी तरफ निगाह लगाए रहें, जिनकी लालच उन्हीं से हो, जिनकी जरूरत उन्हीं से हो, फरियाद उन्हीं से हो। अब बताएं, अल्लाह ताला के सिवा कोई कायनात में है क्या जिससे सारी कायनात अपनी लालच, अपनी जरूरत, अपनी हाजत, अपनी फरियाद को उसकी बारगाह में पेश करे? उसके सिवा तो कोई है नहीं, मोमिन जानता है। तो गौस कौन हुआ? गौस वो जात जिससे फरियाद किया जाए। और अल्लाह ताला के सिवा इस्लाम का ऐलान है, जाहिलों का नहीं। वो जाहिलों का ऐलान उनके पॉकेट में रहे। इस्लाम, दीन इस्लाम का ऐलान है कि जब कुछ नहीं था तो भी गौसे आजम रब्बुल आलमीन था, है और रहेगा। क्यों? आजम का जो लफ्ज है वो बड़ा खतरनाक है अरबी जुबान का। आजम, इसमें तफसील है। आजम के माने सबसे बड़ा, यानी नो ऑप्शन, किसी से उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। अब गौर फरमाइएगा कितनी खतरनाक पट्टी पढ़ाई है शैतान ने। जोहला तबका को गौसे आजम का जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसका सीधा माना हुआ ऐसी जात जिससे बड़ा कोई फरियाद रस हो ही नहीं, यानी फरियाद को पहुंचने वाला, फरियाद को सुनने वाला और हमारी जरूरत को पूरी फरमाने वाला सबसे बड़ा कौन है? आजम, सबसे बड़ा। चूंकि ये आजम का जो लफ्ज है आप ऐसे नहीं समझ रहे हो, तो आजम में पहला लफ्ज मुअज्जिन साहब क्या बोलते हैं? अल्लाह। दूसरा क्या बोलते हैं? अकबर बोलते हैं ना। वही अकबर के वजन पर है आजम। अकबर के माने सबसे बड़ा, आजम के माने भी सबसे बड़ा। अब गौर फरमाइए, अकबर किसी इंसान के लिए बोला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। अकबर सबसे बड़ा, आजम सबसे ज्यादा इज्जत और अजमत वाला। गौर फरमाओ ईमान वालो, ईमान वालियों, अल्लाह ताला को कितना दुख होता होगा उस वक्त जब उसके बंदे, जिसका वजूद पानी का एक जलील कतरा है, उस कादिर मुतलक ने, उस गौसे आजम ने, उस हाजत रवा ने, उस मुश्किल कुशा ने सारी कायनात की मुश्किलों को आसान फरमाने के लिए बंदों को सीधा सीधा बता दिया, तुम्हें जो भी जरूरत हो मुझसे मांगो। और अपने नबी से फरमाया, कुरान मजीद के सूरे बकरा में डायरेक्ट फरमाया, क्लियर कट लफ्जों में फरमाया, वइदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मेरे बंदे जब आपसे सवाल करें कि मैं कहाँ हूं, मेरे बारे में पूछें कि अल्लाह कहाँ है, मेरा रब कहाँ है, मेरा करीम कहाँ है, मेरा रहमान कहाँ है, कहीं दूर तो नहीं हमसे महबूब। तो ऐ नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनको जवाब दे देना। क्या जवाब दोगे? फ़इन्नी करीब, मैं खुद कह रहा हूं कि मेरे बंदे को यही जवाब देना कि तुम में से हर फर्द के
بالکل قریب تیرا رب، کتنا قریب ہے تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو، تمہارے شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ تمہارے اندر روح ہے یا نہیں؟ روح کو دیکھ رہے ہو کیا؟ ایمان ہے نا؟ روح نہیں ہے تو تم چل کیسے رہے ہو؟ تمہارے یہ تمہارے جسم میں جو فنکشن ہو رہا ہے، یہ ایکشن جو تمہارا ہے، یہ کس وجہ سے؟ روح کی کیا روح نظر آتی ہے؟ تو جب ایک مخلوق کو دیکھنے کی صلاحیت تمہارے اندر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ لو گے؟ روح کتنی قریب ہے تمہارے؟ قریب ہی کیا، تمہارے ایک ایک روح میں رچی بسی ہوئی ہے۔ اب غور فرماؤ، جب ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دے اتنا قریب رہنے کی، جبکہ روح کے بارے میں قرآن سے پوچھو تو کیا بولتا ہے قرآن؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رب کا حکم اتنا قریب ہے تو رب کتنا قریب ہوگا؟ اب اتنے قریب رب کو چھوڑ کر اپنے جیسے انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو لقب دے دیا گیا، کیا چیز کا؟ حاجت روا، مشکل کشا۔ اسی اسلام کے نعوذ باللہ نام نہاد ماننے والوں نے یہ جو مہینہ ختم ہوا، یا پتہ نہیں ابھی ختم ہوا ہے یا نہیں، اس کے بعد والے مہینے ربیع الآخر، جس کو آپ ربیع الثانی بھی کہہ سکتے ہو، ربیع الثانی کے مہینے کو مسلم معاشرے میں جو عمومی طور پر ایک ہوا کھڑا کیا ہوا ہے، ایک عالم دین ہے بیچارے، بس عالم دین ہے سمپل، بڑے عالم دین تھے اپنے زمانے کے، تقریباً آج سے 1000 سال پہلے گزرے ہیں۔ ان کا نام نامی اسم گرامی ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، نام ہے بیچارے کا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک اچھے عالم امت کے، بس عالم، نہ کوئی صحابی ہیں نہ کوئی تابعی ہیں، 4 اور 5 ہجری کے درمیان کے یہ ہیں، یعنی 5ویں ہجری کے درمیان ہی کے ہیں، 5ویں ہجری کے اندر ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ابھی کتنی چل رہی ہے؟ 15ویں صدی ہجری ہے، تو تقریباً 1000 سال پہلے وہ گزرے ہیں۔ اس ظالموں نے اس عالم دین کو بلا وجہ کچھ اور بنا کر کے امت کے سامنے پیش کیا۔ آپ ذرا عقل سلیم سے سوچو، 1.5 لاکھ صحابہ کرام کی ذات گرامی ہے، آج سے کسی صحابی کے نام سے کچھ کرتے دیکھا ہے کسی کو؟ کوئی لفظ لگاتے دیکھا؟ موٹی سی بات پیش کر رہا ہوں، ساری امت کا اعتقاد ہے، ایمان ہے اور مسلمہ حقیقت ہے کہ سارے جہان کے ایمان والوں میں جتنے ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ایک میدان میں سب کو کھڑا کریں، ان میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ایمان والا نبیوں اور رسولوں کے بعد اگر کوئی ایمان والا ہے تو وہ میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ ان کے بعد پھر عشرہ مبشرہ خلفائے راشدین، ان کے بعد تمام صحابہ ہیں، صحابہ کے بعد ہی کسی کا نمبر آئے گا نا، تابعین کا، تبع تابعین کا، طبقہ طبقہ بطبقہ، یعنی نسلاً بعد نسلین آتا رہے گا۔ اب غور کرو، یہاں سے ایک پیغام دے رہا ہوں کہ یہ جو مسلم معاشرے میں یہ ہوا اڑایا گیا کہ کوئی انسان بھی حاجت روا ہو سکتا، کسی کی ضرورت پوری کرنے والا، ذرا سوچو ایمان والو، اگر اسی بدترین اور غلیظ عقیدے پر کسی کی موت ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایم حاجی، ایم نمازی، ہم جمعہ کے ادا کرنے والے ہیں، تو یاد رکھیں عقیدہ جو عقیدہ توحید ہے، اگر اس میں کہیں پر بھی لچک ہے اور اس میں کوئی گندگی ہے شرک کی، تو پھر یاد رکھیں یہ پوری زندگی بدبودار بھی ہو گئی اور پوری زندگی برباد ہے۔ اور کفن میں لپیٹ کر ایسا بندہ اگر اسی عقیدے پر موت ہوتی ہے نعوذ باللہ، تو پھر وہ مشرک دنیا سے جاتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اگر اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں کسی ایک صفت میں بھی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی دینے والا، اللہ تعالیٰ کے سوا یہ ضرورت کوئی پوری کرنے والا ہے، تو وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے۔ اب اس کے آپ لمبی داڑھی کو اور پگڑی اور پگڑا اور ایبا اور چغا کو مت دیکھنا، اور اس کی لمبی لمبی نمازوں کو نہیں دیکھنا، چونکہ اسلام اس کا کوئی لحاظ ہی نہیں کرتا۔
جس کا عقیدہ غلیظ، اس کی پوری دونوں جہان کی زندگی برباد ہو گئی، چونکہ عقیدہ پر اسلام کے پورے محل کو تیار کیا گیا ہے۔ اور عقیدہ توحید میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو جیسے تمام کی تمام عیوب سے پاک ماننا، ویسے ہی اس کی صفات، یعنی اس کی صفت میں کسی اور کو پارٹنر بنانا، ارے اور کو چھوڑو، مولانا کو، عالم کو، کوئی نبی رسول بھی اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں شرکت کی اس کو بھی اجازت نہیں ہے، اور ہو ہی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ پیارے نبی علیہ السلام پوری امت کو تعلیم دے رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک موقع پر نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، اے بچے معاذ سنو، تمہیں کچھ بھی مانگنا۔ اب حضرت معاذ سے پیارے نبی نہیں فرما رہے تھے صرف، بلکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے پیارے نبی ساری امت کو یہ تعلیم فرما رہے تھے، کیا؟ کچھ بھی مانگنا ہو اپنے رب سے مانگو۔ یہ کون نہیں جانتا؟ ایک معصوم بچہ مسلمان کا جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اچھا دیکھیں، بد دماغی دیکھیں، شیطنت دیکھیے، اگر یہ عقیدہ ہے کہ فلانا بھی دے سکتا ہے تو اس سے پوچھا جائے، یا تو تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چھٹی لے کے کہیں چلے گئے، یا تم کو دینے سے قاصر ہے، اور مخلوق کو دینے کا کوئی حق دیا نہیں ہے رب نے، اور حاجت روا، ضرورت پوری کرنے والا، مشکل کشا اللہ تعالیٰ کے سوا، غوث پاک، غوث اعظم اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دنیا میں تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات جب بھی اپنی دعاؤں میں کچھ مانگے ہیں تو آپ دیکھیں وہاں کوئی وسیلہ ہے کیا، کوئی ذریعہ ہے کیا؟ ایک دعا نقل کر کے گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ سب سے پہلا انسان، اولین انسان، ساری انسانیت کا دادا، جب چھوٹی سی غلطی چوک ہوتی ہے اور اپنے رب سے توبہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا قرآن حکیم میں، کوئی وسیلہ دیا کیا کہ مولا یہ وسیلہ چاہیے اور یہ وسیلہ چاہیے اور وہ وسیلہ، سیدھا ڈائریکٹ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ پیغمبر کی زبان نبوت سے نکلی ہوئی دعا ہے۔ دیکھو ایمان والو، اپنے ایمان ذہن کے دریچہ کو کھولو، پیغمبر اسلام اپنے رب سے بھیک مانگ رہے ہیں، کیا؟ اے ہمارے پروردگار، اے سارے جہان کے پالنہار، ہم نے غلطی کر کے تیرے حکم کے خلاف ایک قدم اٹھا کر ہم نے بہت بڑا ظلم اپنی ذات پر کیا ہے۔ اے میرے رب، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، اگر میری بخشش نہیں کی اور مجھ پر رحم نہیں کیا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ غور فرمائیے، ایک پیغمبر اسلام، وہ پیغمبر جو سارے پیغمبران اسلام کے دادا ہیں، ساری انسانیت کے دادا ہیں، سارے صحابہ کے دادا ہیں، سارے جنتی ہو یا جہنمی سب کے دادا اعظم ہیں، اور دست قدرت نے ان کو بنایا تھا، اور وہ جب دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بلا کسی وسیلہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں۔ تو بس یہ میسج آپ کو دینا ہے، یہ پیغام آج کے خطبے کے تعلق سے، کہ مشکل کشا، حاجت روا، یا غوث اعظم یا غوث پاک، اللہ تعالیٰ کے سوا، چونکہ یہ لفظ بڑا خطرناک ہے، یاد رکھیں کوئی انسان، کوئی مخلوق غوث پاک، غوث اعظم ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے ریفائن کر کے آپ کو بتا دیا کہ غوث کا لفظ ہی ہے کہ جس سے فریاد ساری کائنات والے کریں، تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مخلوق بھی غوث ہو سکتا ہے؟ کیا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ شیطان کی ناپاک مسودہ ہے، یہ ناپاک چالیں ہیں، اس کی چال بازی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے، انسان کو مشرک بنانے کے لیے اور شرک کے دلدل میں دھکیل دینے کے لیے شیطان نے یہ چند الفاظ بنا کر کے انسانوں کے ذہن میں ڈال دیا، اور بڑی مہین چال چلی، نہیں وہ فلاں فرقہ کا ہے، وہ نہیں مانتا، تم پکے ہو، تو تم پکے نہیں ہو، بلکہ وہ اپنا چیلا بنا کر کے جہنم میں ایک ہی رسی میں باندھ کے لے جانا چاہتا ہے۔ چونکہ شیطان کا یہ مقولہ بڑا مشہور ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تم تو جہنم کو دیکھے بھی نہیں ہو، ہم تو جہنم دیکھ کے آئے ہوئے ہیں۔
جس جنت میں تو جانے کا کی لالچ کرتا ہے، ہم اس جنت کو بھی دیکھ کے آئے ہوئے تیری دنیا میں۔ ہاں تم تو ماں کے پیٹ سے آئے ہو خالی، ہم تو تیری جنت اور جہنم سب کا دیدار کر کے آئے ہوئے ہیں۔ ہم نے جہنم کو بھی دیکھا ہے اور جنت کو بھی دیکھا ہے، تو تم کو ہم جنت سے محروم ہو گئے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والے ہیں۔ رب نے پورا مہر مار دیا ہے، اور کس کی وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں؟ صرف تمہارے دادا کی وجہ سے۔ تو ان کے پوترا اور بیٹے اور بیٹیوں اور پوتری اور نواسے نواسیوں کو چھوڑوں گا کیوں؟ جتنا ہو سکے گا سمیٹ کر کے اپنے ساتھ اپنا چیلا بنا کر کے جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو اسی لیے ہم ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو ایمان والے یاد رکھو، یہ سارے الفاظ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور عقیدہ میں اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر یاد رکھیں، ہندوستانی مسلمان مکمل یہ ہندوستانی ہندوؤں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، چونکہ وہی طور طریقہ اسلام میں فقط 2 عید تھا، لیکن اس کو بڑھا چڑھا کر کے نہ جانے کون کون سی عید کے دن بنانا شروع کر دیا۔ تو یہ کھلی بدعت، شرک اور کفر کے وہ راستے ہیں جہاں شیطان نے اپنے کمانڈو فورس کو کھڑا کر دیا ہے اور وہ دعوت دے رہا ہے۔ اس کی دعوت پر کان نہیں دھرنا۔ اللہ تعالیٰ اکبر ہے، اللہ تعالیٰ غوث اعظم ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اور یہ ساری آوازیں جو آپ کے معاشرے میں گونج رہی ہیں، مکمل شیطان کی چال بازی اور مکاری ہے۔ ایمان والے اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات ہم تمام ایمان والے بندوں اور بندیوں کے دلوں کو توحید کے، خالص توحید کے نور سے منور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ، وہ سمجھ عطا فرمائے جس سمجھ کی تعلیم و تربیت رسول کائنات نے حضرات صحابہ کو دیا تھا۔ اس توحید کی بات کرو ایمان والو، اس اسلام، اوریجنل اسلام کی بات کرو جس اسلام کی تعلیم و تربیت اللہ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو دیا تھا، اور اسی کی تھوڑی سی جھلک مالک کائنات ہم آپ کو عطا فرمائے، جس توحید خالص کی کہ علم بردار حضرات صحابہ تھے، اللہ کرے اسی توحید خالص کی جھلک ہم آپ کے اندر بھی ہو، اور جو ڈپلیکیٹ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہم آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام جہان کے سچے ایمان والے، توحید خالص کے ماننے والے مرد و خواتین کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور شیطان کی مکاری اور چال بازی سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس کے لیے علم، آپ کو علم کی طلب کرنی پڑے گی، ورنہ جہالت کی تاریکی میں آپ جو چاہیں گے کہ ایمان بچ جائے تو وہ نہیں بچنے والا ہے۔ تو علم کی طلب ضرور کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و امام المرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ المطہرین، اما بعد، وَيَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ وَيَا مَعْشَرَ الْحَاضِرِينَ وَحِدُوا اللَّهَ فَإِنَّ التَّوْحِيدَ رَأْسُ الطَّاعَاتِ وَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ التَّقْوَى مِلَاكُ الْحَسَنَاتِ وَيَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنَّ السُّنَّةَ تَهْدِي إِلَى الْإِطَاعَةِ وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَاهْتَدَى وَإِيَّاكُمْ وَالْبِدْعَةَ فَإِنَّ الْبِدْعَةَ تَهْدِي إِلَى الْمَعْصِيَّةِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ وَغَوَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واہم واکبر۔ صفحہ درست کر لیں۔